الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم صدق رسول الله. اللہ رب العالمین نے
اس دنیا میں جتنے موسم بنائے ان سب کا اپنا ایک فائدہ اور ایک مقصد ہے۔ اللہ رب کائنات کی کوئی بھی چیز اس دنیا میں وہ بلا مقصد نہیں ہے۔ اب ان موسموں کے مطابق انسان کی اپنی طبیعت، اس کا مزاج، اس کے مسائل، اس کے معاملات، وہ سب جدا جدا۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ گرمی اور یہ سردی یہ کیا چیز؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اشتکت النار الی ربها فقالت ربی اکل بعضی بعضا فأذن لها بنفسین۔ اللہ رب کائنات کیونکہ پوری دنیا، جنت، جہنم، ہر چیز کو بنا چکے، تو جہنم نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا ایک مسئلہ رکھا، کہا اے اللہ تو نے مجھے سزا کی جگہ بنایا ہے، میرے اندر انتہا کی گرمی بھی ہے اور انتہا کی سردی ہے، اکل بعضی بعضا، تو یہ انتہا کی گرمی اور یہ انتہا کی سردی یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، مجھے تکلیف دے رہی۔ اکل بعضی بعضا، میرا بعض کو کھا رہا، میرے لیے اذیت ہے۔ جیسے کسی چیز کو ہم بند نہ کر دیں کہ جیسے آگ، جیسے کوکر کے اندر جب ہم بند کر دیتے ہیں تو اگر وہ ایک حد سے بڑھ جائے تو وہ اسی کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جہنم کو اجازت دی کہ تم 2 سانس لو، تمہیں 2 سانسوں کی اجازت، ایک سانس سردی میں اور ایک گرمی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم شدید ترین گرمی محسوس کرتے ہو یہ بھی جہنم کا سانس، اور جو تم سخت ترین سردی محسوس کرتے ہو یہ بھی جہنم کا سانس، یہ بھی جہنم کا سانس۔ ہمارے ہاں تصور ہے کہ جہنم صرف یہ آگ ہے یا جہنم میں صرف آگ ہے، نہیں، جہنم کا ایک طبقہ زمہریر بھی ہے جو انتہا درجے کا ٹھنڈا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے آگ کا عذاب رکھا ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ٹھنڈ کا عذاب بھی رکھا۔ اور شاید یہ بات حیران کن ہوگی کہ آگ کا جو جلا ہے اس کا علاج دنیا میں موجود ہے۔ جو چیز آگ سے جل جائے وہ اس کا علاج موجود ہے، وہ انسان کا جسم، وہ انسان کے جسم کا حصہ، وہ گوشت، پوست، وہ جلد، وہ کور ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ برف بھی جلاتی، برف بھی جلاتی، اور یاد رکھیں کہ جو برف کا جلا ہوا ہے اس کا علاج دنیا میں بھی فی الحال موجود نہیں۔ جو انسان کے جسم کا حصہ برف سے جل جائے، دوسرے لفظوں میں کہ ایک حد سے زیادہ اگر انسان کے جسم کو ٹھنڈ پہنچ جائے اور وہ ناکارہ ہو جائے، دنیا کے اندر فی الوقت اس کا کوئی علاج موجود نہیں، اور اس جسم کے حصے کو میرے علم کے تاحال علم کے مطابق اس جسم کے حصے کو کاٹنا ہی پڑتا ہے، وہ جسم کا حصہ کور نہیں ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو جو برف کا عذاب ہے یا جو ٹھنڈ کا عذاب ہے وہ ایک لحاظ سے آگ کے عذاب سے زیادہ سخت ہے۔ تو یہ گرمی، یہ سردی، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے بیسک طور پر، لیکن اس کے بعد یہ جہنم کا سانس ہے، سردیوں میں اس کا سانس ٹھنڈا اور گرمیوں میں اس کا سانس گرم۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت، اور یہ جتنے موسم ہیں، کوئی بھی چیز ہو
یاد رکھیں ہر چیز کے فائدے بھی ہیں، ہر چیز کے نقصان بھی ہیں، لیکن اوورآل سردی کا جو موسم ہے یہ مومنوں کے لیے اسے ربیع المومن کہا جاتا ہے کہ یہ مومنوں کے لیے بہار کا موسم۔ کس لحاظ سے بہار کا موسم؟ عبادت کی غرض سے بہار کا موسم، عبادت کی غرض سے بہار کا موسم۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ اب جب سردیاں بالکل اپنی پیک پر ہیں تو ہمارے پاکستان کا جو منیمم دن ہے وہ 10 گھنٹے تک آ گیا۔ پاکستان کا جو منیمم دن ہے وہ 10 گھنٹے تک آ گیا، اور بعض ممالک میں یہ 6 گھنٹے تک چلا گیا، بعض میں جو ہے وہ 5 گھنٹے تک چلا گیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے کہ کب سورج نکلتا ہے کب غروب ہوتا ہے۔ ربیع المومن، روزہ کس چیز کا نام ہے کہ جب سورج طلوع ہو انسان کھانا پینا بند کر دے، اور جب سورج غروب ہو انسان کھانا پینا شروع کر دے۔ تو جب دن چھوٹا ہو گیا تو روزہ بھی آسان ہو گیا۔ الشتاء ربیع المومن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الشتاء ربیع المومن، کہ یہ جو سردیاں ہیں نا، جب دن چھوٹے ہو جاتے ہیں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، یہ موسم مومنوں کے لیے بہار کا موسم ہوتا ہے، نیکیوں کے لحاظ سے بہار ہوتی ہے۔ قصر نہارہ فصام، جب دن چھوٹا ہو گیا تو مومن کے لیے روزہ رکھنا بڑا ہی آسان ہے۔ اور وطال لیلہ فقام، اور انسان کی رات اتنی لمبی ہو جاتی کہ انسان سو سو کے تھک جاتا ہے۔ تو پھر جو مومن انسان ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دن کو روزہ رکھ لیتا ہے، رات کو اسے قرآن پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ مومن کی بات، اور یہی یاد رکھیں انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ آج کے ماحول کے مطابق نہیں کہ جس انسان کو اللہ رب العالمین نے تھوڑی سی کوئی آسائش دی ہے، کوئی آرائش دی ہے، سہولیات دی ہیں، پیسہ دیا ہے یا کوئی اور چیز دی ہے، تو وہ ان چیزوں کو صرف پھر اسراف کے رستے میں اور اسراف کے طریقے سے انسان اسے انجوائے کرتا ہے۔ چلو یار آج مچھلی کھانے جناب وہ فیصل آباد چلے جاتے ہیں، آج فلاں چیز کھانے جناب ہم لاہور چلے جاتے ہیں، برف باری دیکھنے جو ہے وہ ہم مری چلے جاتے ہیں، فلاں دیکھنے کے لیے فلاں چیز انجوائے کرنے کے لیے گلگت اور بلتستان چلے جاتے ہیں۔ کوئی ہے ایسا کہ جو کہیں پوری سیرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو، صحابہ کی سیرت ہو، تابعین کی ہو، تبع تابعین کی ہو، کہ ان میں سے کسی شخص کی ایسی حرکت یا ایسا کوئی فعل موجود ہو؟ یاد رکھیں یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب کے سب اسراف، یہ سب کے سب اسراف۔ ہماری توجہ، ہمارا ارتکاز، ہمارا شوق، ہماری رغبت وہ صرف انجوائمنٹ کی طرف، کہ سردی آ رہی ہے انسان اچھا کھا سکتا ہے، اچھا پی سکتا ہے، لباس کا طرز بدل گیا، کھانے کا طرز بدل گیا تو اسے انجوائے کریں۔ انجوائمنٹ منع نہیں ہے، کھائیں پئیں لطف اندوز ہوں، لیکن یاد رکھیں اللہ کے حقوق کو مت بھولیں۔ جو زندگی کا اصل مقصد ہے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ اور الشتاء ربیع المومن، یہ جو موسم ہے یہ مومنوں کے لیے بہار کا موسم۔ روزے رکھیں، کثرت سے روزے رکھیں، رات کا قیام کریں، قرآن کریم پڑھیں، رات کو دعائیں کریں۔ یہ اصل میں اصل فائدہ ہے جو ایک مومن ان سردیوں سے اٹھا سکتا ہے۔ الشتاء ربیع المومن، یہ مومنوں کے لیے بہار کا موسم۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے الشتاء غنیمت العابدین، یہ جو سردیاں ہوتی ہیں نا یہ عبادت گزار لوگوں کے لیے یہ بہار اور لوٹ سیل کا سما پیدا کر دیتی۔ پورے جناب روزے کا جیسا آج کل موسم ہے، انسان اگر 3 وقت باقاعدہ کھانا کھائے تو خود ہی پریشان ہوتا ہے۔ دوپہر کو کھاتا ہے تو زبردستی بیٹھتا ہے، بھوک تو ہوتی نہیں کہ چلو یار بیٹھیں تو کھا لیتے ہیں۔ جب دوپہر کو کھایا ہو تو رات کو پھر کھانے کا دل نہیں کرتا۔ بہترین طریقہ کیا ہے کہ انسان 2 وقت کھائے، صحیح انداز سے کھا لے، اور وہی انسان روزہ رکھ لے۔ نہ بھوک کا مسئلہ، نہ پیاس کا مسئلہ، نہ کسی اور چیز کا مسئلہ۔ جناب عمر بن خطاب فرماتے تھے یہ عبادت گزار لوگوں کے لیے یہ بہار۔ اللہ اکبر۔ عبید بن عمیر تابعی ہیں، وہ کہتے تھے کہ جب سردیاں آ جاتی تو کہا جاتا یا اہل القرآن۔ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، بعض لوگوں کو قرآن سے بڑا شغف ہوتا ہے، بعض کو روزوں سے بڑا ہوتا ہے، بعض کو نماز سے بڑا ہوتا ہے، بعض کو دعا سے بڑا ہوتا ہے، اپنی طبیعت کے مطابق ہے۔ جن لوگوں کو قرآن پڑھنے کا شوق ہوتا تھا کہا جاتا تھا یا اہل القرآن طال اللیل لصلاتکم، قرآن سے محبت کرنے والوں تمہارا موسم آ گیا ہے،
لمبی راتیں جتنا مرضی قرآن پڑھو، وَقَصُرَ النَّهَارُ لِصِيَامِكُمْ، اور روزہ رکھنے کے شوقین دن چھوٹا ہو گیا جتنے مرضی روزے رکھو، پتہ ہی نہیں چلنا انسان کا جو ہے وہ روزہ وہ پورا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احکامات، یہ سردیوں کے احکامات، سردی ہے نا، اب جس انداز سے یہ بڑھ رہی ہے، اب یہ کچھ دن بڑھے گی، اسی انداز سے قائم دائم رہے گی، لیکن یہ مت سمجھیں کہ صرف مشقتیں ہی ہیں، نہیں، اللہ رب العالمین نے ان معاملات میں ہمارے لیے خیر بھی رکھی، ان معاملات میں ہمارے لیے برکت بھی رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے اللہ تمہاری غلطیاں معاف کرتا ہے، تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا کیوں نہیں؟ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب انسان کا دل نہ کر رہا ہو وضو کرنے کا، سخت گرمی ہو اور پانی بھی گرم ہو، سخت سردی ہو اور پانی بھی ٹھنڈا ہو، اسباغ الوضوء، انسان وضو اچھے طریقے سے کرے اور مکمل کرے، اچھے طریقے سے وضو کرے۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب دل نہیں کر رہا ہے انسان پھر بھی وضو اللہ کی عبادت کے لیے کر رہا ہے تو پورا کر رہا ہے، مکمل کر رہا ہے۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور اللہ کے گھروں کی طرف زیادہ پیدل چل کے جانا، پیدل چل کے جانا۔ ہم جب اللہ کے گھر کی طرف چلتے ہیں تو ایک ایک قدم پر اللہ رب العالمین ہماری ایک کمی، کوتاہی، سستی، غفلت کی بنا پر ہمارے جو نیگیٹو مارکس لگ جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ وہ نیگیٹو مارکس ختم کر دیتا ہے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، غلطی کا مطلب، گناہ کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ کسی نے اس انداز سے ہی اللہ رب العالمین کی کوئی نافرمانی کی ہو۔ ہم اللہ رب العالمین کی شان کے مطابق جو سستی کر جاتے ہیں اس کا بھی یہی مطلب ہے، غفلت کر جاتے ہیں اس کا بھی یہی مطلب ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ہو جائے، ہوا تو ہے نا بھائی، ہوا تو ہے نا۔ تو جب انسان اللہ کے گھر کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو وہ جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہمارے نامہ اعمال میں لکھی گئی ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین ان کو ختم کر دیتا ہے، اور صرف ختم نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ ایک درجہ بھی انسان کا بلند کر دیتا ہے۔ وانتظار الصلاة بعد الصلاة، اور جب انسان، ایک مومن کی کیفیت یہ ہو کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد وہ بالکل ریلیکس نہیں ہو جاتا، بلکہ ایک نماز کے بعد اس کے ذہن کے اندر دوسری نماز بھی اس کے ذہن میں موجود رہتی ہے کہ یار وہ نماز بھی میں نے پڑھنی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی معاملات میں، مصروفیات میں، ایکٹیویٹیز میں اس انداز سے اپنے آپ کو انوالو نہیں کر لیتا کہ اپنی نماز، اگلی نماز ذہن سے ہی نکل جائے کہ پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ظہر پڑھی ہے، اب آگے عصر بھی آنے والی اور وہ میں نے بر وقت پڑھ لی۔ فرمایا کہ یہ جو تین کام ہیں یہ انسان کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتے ہیں، انسان کے درجات کی بلندی کا باعث بنتے ہیں، اور یہ کتنے مشکل کام۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے، نہیں، یہ بھی بات نہیں ہے، یہ بھی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے ایک ایک مرتبہ وضو کیا۔ عام تو یہی مشہور ہے نا کہ 3 مرتبہ وضو کو دھوئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی دھویا۔ سبب کچھ بھی ہو سکتا ہے، پانی کی قلت بھی ہو سکتی ہے، تکلیف بھی ہو سکتی ہے، پانی کا ٹھنڈا ہونا بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بے شک تھوڑا سا پانی لیں، تھوڑا سا پانی لیں اور ایک مرتبہ ہی اپنے جسم کے اوپر ڈال کر اپنے جسم کو اچھی طرح مل لیں، سردی بھی نہیں لگے گی، وضو بھی مکمل ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مصداق بھی ٹھہرے۔ اچھے طریقے سے وضو کرنا، اچھے طریقے سے وضو کرنا، اور مسجد کی طرف زیادہ قدم اٹھا کر جانا۔ اللہ رب العالمین نے آج کل ہم سب کے لیے سواریاں آسان کر دی ہیں، سائیکلیں، اب تو سائیکل پرانی بات ہو گئی، موٹر سائیکل آ گئے، گاڑیاں آ گئی۔ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جب نماز پڑھنے کے لیے جائے، جمعہ پڑھنے کے لیے جائے، اگر پاسبل ہے تو کوشش کریں کہ پیدل چل کے جائیں۔ سلف صالحین سے یہ اعمال ملتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی، ایک صحابی کا واقعہ ہے، بات کو ہم مختصر ذکر کرتے ہیں، اللہ کے رسول تک بات پہنچی کہ بھائی یہ بندہ جو ہے یہ مسجد نبوی کے ارد گرد جو ہے یہ مکان تلاش کر رہا ہے۔ آپ نے پوچھا بھی خیریت ہے؟
تمہارے پاس تو میرے علم کے مطابق گھر ہے، میرے علم کے مطابق تمہارے پاس گھر موجود ہے، تو سنا ہے کہ تم بھی گھر تلاش کر رہے ہو۔ کہنے لگا اللہ کے رسول، صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر اصل میں تھوڑے سے فاصلے پر ہے، صبح فجر کے وقت اندھیرا ہوتا ہے، عشاء کے وقت اندھیرا ہوتا ہے، تو آنے جانے میں مسئلہ ہوتا ہے، اندھیرا زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معنی کا بیان اس کے سامنے فرمایا اللہ کے بندے، تو سمجھتا ہے کہ تیرا وہ اندھیرے کے اندر آنا جانا اور وہ تیرے جو 10 20 50 قدم ہیں، تو سمجھتا ہے کہ وہ رائے گاہ ہیں اور تجھے صرف نماز کا ثواب ملتا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تجھے ہر قدم کے بدلے تیری خطا معاف فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تیرے ایک درجے کو بلند فرماتے ہیں۔ وہ صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول اگر یہ بات ہے تو پھر میرا گھر وہیں صحیح ہے کہ وہاں سے جب میں اپنے گھر سے چلتا ہوں تو میرا تو جو ہے یوں کہنا چاہیے نیکیوں والا میٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اور بعض اسلاف کے متعلق یہ چیز ملتی ہے کہ جب انہوں نے اس حدیث کو سنا، ایک تو مسجدوں کی طرف آتے تو پیدل آتے، اور دوسرے اپنے قدموں کو چھوٹا اٹھاتے تاکہ قدم بڑھ جائیں، اتنی زیادہ درجات بلند ہو جائیں، اور اتنی زیادہ اللہ رب العالمین میری خطائیں معاف فرما دیں۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جب عبادت کے لیے آئے تو علماء نے وضاحت کی کہ کوشش کریں کہ پیدل چل کر آئیں، اس سے بے شمار فوائد، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ بھی ایمان کی علامت، یہ نہیں کہ بس جو ہاتھ لگی وہ پڑھ لی، جو نہ ہاتھ لگی وہ چھوڑ دی، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نہیں، اور وَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، اور اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو رباط، اس کے یہ رباط کہتے ہیں اس بندے کو یا اس بندے کے عمل کو جو بارڈر پر یا اسلامی ملک کی حدود پر بیٹھ کر جو پہرا دیتا ہے نا، اسے کہتے ہیں رابط۔ آپ نے فرمایا کہ جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے نا، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مجاہد جو ہے وہ کسی بارڈر پر بیٹھ کر اپنے اسلامی مملکت کی اور اسلامی حدود کی حفاظت کر رہا ہے۔ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، اور اللہ کے راستے میں یہ جو ہم چلتے ہیں، یہ چلنا کتنا عظیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قدم اللہ کے راستے میں اٹھیں، ان قدموں پر دھول پڑ جائے، کتنی دھول پڑتی ہو، فرمایا جہاں وہ دھول پڑ گئی اللہ رب العالمین نے وہاں جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اسی کہنے کٹا نہ پوے، مٹی نہ لگے، ہیں جی، ہم بڑے سنبھال کے کپڑوں کو نماز پڑھتے ہیں، جب سجدہ کرتے ہیں تو اپنے سامنے اپنا کپڑا رکھ لیتے ہیں، وہاں پھونکے مارتے ہیں، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو فرمایا تھا ترب وجہ کو، اپنے چہرے کو رب کے سامنے خاک آلود کر، اور رب کے سامنے جب تو سجدہ کرے تو تیری پیشانی پہ خاک لگنی چاہیے، پتہ چلے کہ اس بندے نے اپنے رب کے سامنے تذلل اور عاجزی اور اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو بٹا دیا۔ رب کے لیے اس نے اپنے ماتھے پر، اپنے چہرے پر اس نے مٹی لگوائی ہے، اپنے رب کے سامنے یہ جھک گیا، گر گیا، اس نے میں ختم کر دی ہے، اس نے انا ختم کر دی ہے، اس نے اپنے رب کے سامنے اپنے چہرے پر مٹی لگا لی۔ ترب وجہک، اللہ کے سامنے جب انسان عبادت کرے تو انسان کو اکڑ کر عبادت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کے سامنے جب انسان عبادت کرے تو اللہ کے سامنے بڑے تذلل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور بڑی گر کر دب کر انسان کو عبادت کرنی چاہیے۔ ہمارے بعض لوگوں کا بعض کی فطرت ہوتی ہے، ان کی جسامت کوئی انداز ایسے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ اپنے چودراہٹ کے اندر، اپنے پیسے کے اندر، اپنے کپڑے کے اندر آ کر بڑی نزاکت کے ساتھ جو ہے وہ عبادت کرتے نظر آ جاتے۔ نہیں میرے بھائی، جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو اللہ کے سامنے بھول جاؤ کہ میں کون ہوں، میرا سٹیٹس کیا ہے، میرے کپڑے کیسے ہیں، میں کون ہوں، میرا مقام مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے سامنے ترب وجہک، اپنے آپ کو جس قدر عاجز کر سکتے ہو، جس قدر اپنے آپ کو ذلیل کر سکتے ہو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اتنا گرانا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں جس انسان کی
جس انسان پر کہیں دھول پڑ گئی، جہاں وہ دھول پڑ گئی رسول اللہ نے فرمایا وہاں جہنم کی آگ نہیں پڑے گی۔ اب اگر کوئی چیز صرف باقی رہ جاتی ہے تو میرے بھائی صرف ہمارے دل کا خلوص رہ جاتا ہے، صرف ہمارے دل کا خلوص رہ جاتا ہے کہ انسان کس نیت سے آیا، کتنے خالص دل سے آیا اور کتنی رب کی محبت کے اندر آیا۔ تو یہ تین چیزیں یہ انسان کے درجات کو بلند کرتی ہیں اور گناہوں کو معاف کرتی ہیں۔ اور جو انسان جلدی جلدی وضو کر لیتا ہے یہ نہیں ہوگا کہ اس کا وضو ناقص ہوا، جہاں فضیلت ہے وہاں عقاب بھی۔ صحابی فرماتے ہیں ہم سفر میں تھے تو قافلہ ہے، اب جانوروں کا قافلہ ہے، کوئی سست ہے کوئی تیز ہے، کچھ لوگ آگے پہنچ گئے کوئی پیچھے رہ گئے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز ہونے والی تھی۔ صحابی کہتے ہیں ہم میں سے بعض نے جلدی جلدی وضو کیا۔ اب جب جلدی جلدی وضو کیا تو جلدی جلدی وضو کرنے میں بعض کے پاؤں جو ہیں وہ، یا کسی ایک آدھ کا پاؤں وہ آگے سے تو دھل گیا، پیچھے سے ایک یوں کہہ لیں کہ درہم جتنی جگہ یا اسی کے بقدر چھوٹی موٹی جگہ وہ خشک رہ گئی۔ آپ کو پتہ ہے جب جسم دھوئیں جو خشک جگہ ہے ادھر نشان رہ جاتا ہے۔ اتفاقاً اللہ کے رسول کی اس ایڑی پر نظر پڑ گئی، فرمایا ویل للاعقاب من النار، جسم کا وہ حصہ کہ جسے عبادت کی غرض سے دھویا گیا لیکن اسے صحیح طریقے سے دھویا نہیں گیا اور وہ خشک رہ گیا، فرمایا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ جب انسان غسل کرے، جب وضو کرے، مغرو نہیں لانا چاہیے بلکہ بڑی احتیاط سے وضو اور غسل کرنا چاہیے۔ جناب علی کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اپنے سر کے بال رکھنا ہی چھوڑ دیے تھے، وہ اس طرح پھروا کے رکھتے تھے۔ یہ تو آج کے چونچلے چاچلے نا، اتنے نائی آ گئے اور اتنے حمام بن گئے، ہاں جی۔ اب ہر روز بندہ صبح کام پر جانے سے پہلے جناب اس سے پہلے اس کے پاس وہاں جا کر پہلے اپنے چہرے کی ڈینٹنگ پینٹنگ کرواتا ہے۔ اس دور کے اندر یہ سلسلے نہیں تھے، عرب کے دو ہی طریقے تھے، یا بال لمبے رکھے ہوئے ہیں یا ہے ہی نہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے اچھے بھلے بال تھے آپ نے کیوں کٹوا دیے؟ فرمایا جب سے میں نے اللہ کے رسول کی یہ حدیث سنی ہے نا کہ جب انسان غسل کرے اور بال برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوتا، تو مجھے ڈر لگنے لگا یہ نہ ہو کہ ہم نہاتے بھی ہیں غسل بھی کرتے ہیں تو بال بڑے بڑے ہیں، کہیں جسم جو ہے یہ کہیں سے خشکی نہ رہ جاتا ہو۔ میں نے اس ڈر سے بال ہی کٹوا دیے۔ اس قدر وافر تو پانی نہیں نہ ہوتا تھا اس دور کے اندر، تھوڑا سا پانی ہوتا تھا۔ تو بھائی ویل للاعقاب من النار، اب سردیوں کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ناقص غسل کرے یا ناقص وضو کرے۔ ناقص غسل اور ناقص وضو یہ بھی انسان کے لیے یوں کہہ لیں کہ یہ وبال اور عقاب کا باعث۔ باقی رہ گیا سردی کا موسم ہے، ہم تولیہ استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیں بعض لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ نہیں وضو کے بعد یا غسل کے بعد تولیہ استعمال نہ کرنا افضل ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خرقۃ ینشف بها بعد الوضوء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک تولیہ تھا، آپ اسے وضو کے بعد مل جاتا استعمال کر لیتے، نہ ضرورت ہوتی نہ کرتے، تو کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ آپ سنت سمجھ کے کریں۔ جب موجود ہے تو سنت سمجھ کے استعمال کریں، جب موجود نہیں ہے تو سنت سمجھ کے ہی چھوڑ دیں۔ چھوڑنے کا بھی ثواب ہے، استعمال کرنے کا بھی ثواب۔ انما الاعمال بالنیات، تو بالکل آپ تولیہ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ سردیوں کا موسم ہے، اب لوگ جو ہیں وہ جرابیں پہن رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جراب آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاؤں کے اوپر پہنی جاتی ہے، مٹی کے اندر رہتی ہے، پاؤں مٹی کے اندر رہتا ہے، پھر جوتوں کے اندر رہتا ہے، وہ جگہ اتنی، وہ جوتا، یہ پاؤں اتنا صاف نہیں ہوتا، اتنا صاف نہیں ہوتا، اس کے اندر سمیل بہت جلدی پیدا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں ہم میں سے بے شمار بس اوقات بچے، بس اوقات جوان بھی، بس اوقات بوڑھے بھی وہ اس چیز کو محسوس نہیں کرتے، یا سم ٹائم اپنی سمیل انسان کو محسوس نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں کہ ہمارے جو یہ جرابیں ہیں، یہ ہماری جرابیں، سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ساتھیوں کو یہ کہتا ہوں کہ ایک دن سے زیادہ استعمال ہی نہ کریں، ایک دن سے زیادہ، بالخصوص نماز پڑھنے والا شخص۔ دیکھیں جہاں ہمارے پاؤں ہیں وہاں ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے کا سر ہے، جہاں ہمارے پاؤں ہیں وہاں پیچھے
نماز پڑھنے والے کا سر ہے، اور جہاں میں نے پاؤں رکھا ہے میں بھی دوسرا انسان کوئی وہاں آ کر نماز پڑھے تو وہ اپنا ناک اور اپنا سر اس جگہ پر رکھے۔ اگر میرے موزے سے، اگر میری جراب سے اگر گندی سمیل آ رہی ہے تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ کس قدر یہ اذیت کی بات ہے۔ اور یہ ہے بھی ایک گندی سمیل، انتہائی کری سمیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیاز اور لہسن کی سمیل کو مسجد کے اندر برداشت نہیں فرمایا، فرمایا کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد میں مت آیا کرو۔ کچا لہسن یا پیاز کی کتنی بو ہوتی، کتنی بو ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، چہ جائے کہ ہماری گندی جرابوں کی بو انسان کے پاس سے آ رہی ہو، انسان کے منہ سے سگریٹ کی بو آ رہی ہو، اس چیز کا خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بو انسان کو پسند نہیں نا، فرشتوں کو اس سے زیادہ بری لگتی۔ تو نماز پڑھنے والے افراد کو یہ بالخصوص اپنے جرابوں کا بھی زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ انسان کی جراب گندی نہ ہو، جو ہر بارہ صبح جو پہنی ہے وہ رات کو اتار دیں یا صبح اتار دیں، صبح بدل لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان صابن کے ساتھ اس کو مل مل کے دھوئے، خود اتاری ہیں، خود اسے اچھے پانی کے ساتھ کھنگال کر ڈال دیں، دوسری پہن لیں۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے بو کا آنا یہ سب سے بڑا مسئلہ۔ خیال رکھیں ہمارے جوتے، ہمارے جو کپڑے ہیں سردیوں کے، اس سے بو نہیں آنی چاہیے۔ اور پھر سردیاں ہیں، بس اوقات بہت بوڑھا شخص ہوتا ہے، بس اوقات بیمار ہوتا ہے، بس اوقات زخمی ہوتا ہے، اب وہ بیچارہ کیا کرے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے فقیہ اور بڑے سمجھدار عرب میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے انہیں قافلے کا امیر بنا کر کہیں بھیج دیا، امیر بنا کر بھیج دیا۔ جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا اور سردیاں تھیں سخت کڑاکے کی، یہ جب قافلہ واپس آ رہا تھا تو جناب عمر بن عاص کو رستے کے اندر نہانے کی حاجت پیش آ گئی۔ اب سردی سخت تھی، ساتھیوں سے پوچھا، مشورہ کیا تو جو بھی بات ہوئی تو جناب عمر بن عاص نے کہا نہیں یار، سردی بہت زیادہ ہے، میں نہا نہیں سکتا، اگر میں نے نہایا تو میں بیمار ہو جاؤں گا اور معاملہ بگڑ جائے گا۔ تیمم کیا، نماز پڑھا دی، سب نے پڑھ لی، سب نے پڑھ لی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو صحابہ اکرام کی عادت تھی کہ کہیں سے جب آتے جاتے تو آ کر پھر جو بھی کہیں رستے میں مسئلے مسائل جو ہوتے آ کر اللہ کے رسول کو بتاتے۔ کسی نے آ کر اللہ کے رسول کو یہ بھی بتایا کہ جناب آپ نے جو امیر ہم پر مقرر کیا تھا، اس نے اس پر تو جو ہے غسل تھا اور یہ نہایا ہی نہیں، اس نے تیمم کر کے ہمیں نماز پڑھا دی۔ آپ نے بلایا عمر کو، فرمایا ہاں بھائی عمر، ایسے ہی یہ بات جیسے یہ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کیا کیا؟ تم نے تو نہانا تھا۔ فرمایا اللہ کے رسول میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اسلام خودکشی سے منع کرتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع کرتا ہے۔ اتنی ٹھٹرتی اور برفیلی سردی کے اندر نہا لیتا میں تو آج میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوا نہ ہوتا۔ اللہ کے رسول نے جب اپنے صحابی کا یہ استنباط سنا تو مسکرائے، فرمایا عمر تو نے بالکل درست کیا، عمر تو نے بالکل درست کیا۔ اگر کوئی انسان مریض ہے، کوئی بیمار ہے، بوجود وہ ٹھنڈا پانی اس کے پاس موجود ہے، وہ استعمال نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں، وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ غسل بھی واجب ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے، وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اللہ رب العالمین جو ہے، اللہ نے تیمم کو یاد رکھیں غسل کا اور وضو کا متبادل قرار دیا ہے، بڑی آسانی ہے، اس میں پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے اندر ایک اور بات، اس حدیث کے اندر ایک اور بات ہے، اس کے اندر اتحاد، اتفاق اور اطاعت کی بات۔ عمر بن عاص کون تھے؟ امیر تھے۔ لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ تجھ پر غسل ہے تو غسل کر۔ عمر بن عاص نے کہا میں نے غسل نہیں کرنا۔ سوال جو بات میں آپ کو سامنے بتانا چاہ رہا ہوں اس کے اندر کیا ہے کہ کسی نے یہ نہیں کہا عمر اسی تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھ۔ یہ اختلاف تو کیا انہوں نے کہ عمر تو نہاتا کیوں نہیں؟ عمر نے جو بھی عذر پیش کیا، لیکن کسی نے ان کے ساتھ نماز پڑھنے سے انکار نہیں کیا۔ اسی عمر دے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، عمر تو اپنی پڑھ، اسی اپنی پڑھیں گے نہیں۔ یہ ہے اطاعت امیر جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے، یہ ہے اتحاد جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔
یہ ہے وہ اتفاق جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو انسان تمہارا بڑا بن گیا ہے، اسے بنا دیا گیا ہے، اسے مقرر کر دیا گیا ہے، اختلاف رائے تو اس سے کر سکتے ہو لیکن اس سے علیحدہ ہو کر نیا دھڑا نہیں بنا سکتے، اس کے مقابلے میں دوبارہ علیحدہ کہیں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے اتحاد، یہ اتفاق۔ آج ہمارے ہاں یہ جو اتنی بدنظمی ہے اور اتنے جو معاملات، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا کسی کے تھوڑا سا مزاج نہیں ملا، اس نے جناب علیحدہ تنظیم کھڑی کر لی، اس نے علیحدہ مسجد بنا لی، اس نے علیحدہ دھڑا بنا لیا، اس نے علیحدہ سلسلہ شروع کر دیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَفَرَّقُوا، جس انسان کو بڑا بنا دیا گیا ہے، جو بڑا بن گیا ہے، اب جب تک وہ اپنی سیٹ پر موجود ہے رائے دی جا سکتی ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوا جا سکتا۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ آپ کو فحاشی کا، بدکاری کا اور حدود اللہ کے خلاف معاملات کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ ہاں، اگر کوئی ہمیں اللہ کے حدود کے خلاف لے کر چلے، اللہ کی اطاعت سے ہمیں منع کرے، تو پھر ہم کہیں گے کہ نہیں، اب بھائی بات جو ہے یہ حد سے گزر گئی ہے۔ باقی یہ چھوٹے موٹے معاملات، چھوٹے موٹے امور جو اجتہاد پر مبنی ہوں یا یوں کہہ لیں کہ دنیا داری کے معاملات ہوں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ بات بالخصوص ہماری جو یوں کہہ لیں کہ جو اہل حدیث ہیں، جو سلفی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ان کو یہ چیز سمجھنے کی بے حد ضرورت۔ ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہے، کوئی اتفاق نہیں ہے۔ جتنے میں سمجھتا ہوں افراد ہیں، اس سے 19-20 جو ہے وہ نیچے آ کر ہماری جماعتیں بنتی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جس کو بڑا بنا دیا ہے، جو بڑا ہے، اس کو پھر بڑا تسلیم کرنا اور اس کے ساتھ چلنا، یہ ہر مومن پر فرض۔ اللہ کے رسول کے صحابہ بھی، انہوں نے عمر بن عاص کے پیچھے نماز پڑھی اور آ کر اللہ کے رسول کو بتایا، وہاں کوئی اختلاف نہیں کیا۔ خیر، اس کے بعد ہے جرابیں ہیں، پگڑی ہے۔ بس اوقات عورتیں گرمیاں ہوں یا سردیاں وہ پروگراموں پر جاتی ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو بڑا پیک کیا ہوتا ہے، بالخصوص بالوں کا مسئلہ۔ یاد رکھیں، پگڑی پر بھی مسا ہو جاتا ہے، پگڑی پر بھی مسا ہو جاتا ہے۔ انسان نے جو ہے کوئی ایسی چیز پہنی ہو کہ جس نے اس کے سارے جسم کو، یہ بڑے بالوں کو کور کیا، اگر وہ اتار دے گا تو ہر چیز ہی بکھر جائے گی، پھر اس کا آدھا گھنٹہ ان معاملات میں لگ جائے گا۔ تو بھائی عورت ہو یا مرد ہو، اس نے پگڑی پہنی ہے، عورت نے جو ہے وہ اپنے بال کور کر کے پینے شینے لگائی ہیں، وہ کہیں کسی جگہ چلی گئی ہے، اس کو اپنے بال کھولنے کی، اپنی اوڑھنی کھولنے کی، اپنا دوپٹہ کھولنے کی، مرد کو اپنی جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ جو اس نے بڑی کس کے پگڑی باندھی ہوئی اسے کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اسی کے اوپر اسی انداز سے مسا کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی پر بھی مسا کیا، اپنی پگڑی پر بھی مسا کیا۔ یہ عموماً عورتوں کا مسئلہ پیش آتا ہے، شادیوں میں گئیں، بیاہوں میں گئیں یا کسی اور جگہ ایسی جگہ چلی گئیں، انہوں نے اپنے آپ کو کور کیا ہے، وہ کہتی ہیں جی ہم نماز کیسے پڑھیں، ہم تو مسا ہی نہیں کر سکتی۔ اگر ہم نے اپنی چادر یا اوڑھنی اتار دی تو معاملہ پھر بگڑ جائے گا، پھر آدھا گھنٹہ وہاں لگے گا۔ کوئی مسئلہ نہیں، اپنے سارے عضو دھوئیں، اپنے ہاتھ کو بالکل مسح کی طرح گیلا کر کے جھاڑیں اور اس کے بعد اپنے سر کے اوپر یوں پھیر لیں، وہ مسح ہو گیا۔ اور اگر کوئی انسان زخمی ہے، پٹیاں ہیں، یاد رکھیں اسے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ پھیر لے تب بھی ٹھیک ہے، ہاتھ نہ بھی پھیرے تب بھی ٹھیک۔ فرض کیا اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، یہاں کوئی مسئلہ ہے، پٹی لگی ہوئی ہے، پلستر لگا ہوا ہے، پھٹیاں لگی ہوئی ہیں، ہاتھ دھوئیں، اور جب یہ ہاتھ دھونے کی باری آئے، اگر آپ اس کے اوپر ویسے خشک ہاتھ ایسے پھیر لیتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں پھیرتے تب بھی ٹھیک ہے، آپ کا وضو ٹھیک ہے، آپ کا غسل ٹھیک۔ اور بوٹوں پر مسح کرنا، یاد رکھیں بوٹوں پر بھی مسح تب ہوگا جب وہ ٹخنوں کے اوپر تک ہوں گے، باوضو ہو کر پہنے ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں جی ہم نے جرابیں باوضو پہنی ہیں لہٰذا ہم بوٹوں پر بھی مسح کر سکتے ہیں۔ نہیں بھائی، وضو کر کے جرابیں پہنی ہیں، بوٹ نہیں پہنے۔ کس پر؟ ہم نے وضو کر کے جرابیں پہنی ہیں، بوٹ نہیں پہنے۔ اور اگر بوٹ ہیں بھی تو پھر وہ ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے۔ کہاں ہونے چاہیے؟ ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے۔ اور اس مسئلے کا تعلق ہے جیسے یہ پولیس والے ہو گئے، فوجی ہو گئے، یہ جو فورسز کے ادارے ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ بوٹ پہن لیے، اب یہ 8, 10, 12 گھنٹے اتار نہیں سکتے آن ڈیوٹی۔ وہ کر سکتے ہیں بھائی، ہمیں کیا مجبوری، ہم تو اتار سکتے ہیں، آرام سے اتارے۔ اور کتنی دیر مسح کر سکتے ہیں؟ مسح کر سکتے ہیں وضو ٹوٹنے سے 24 گھنٹے تک، جرابیں پہننے سے نہیں، وضو
ٹوٹنے سے فرض کیا. لوگوں کے یہاں مشہور ہے کہ جی فجر کے ٹائم آپ نے جرابیں پہنی ہے نا, آپ عشاء تک نمازیں پڑھ سکتے ہیں. نہیں بھائی, اگر فجر کے وقت ہم نے فجر سے پہلے وضو کر کے جرابیں پہنی ہیں تو کل فجر کی نماز ہم اسی جراب کے اوپر مسح کر کے پڑھ سکتے ہیں. اگر آج فرض کیا کسی نے ظہر کے وقت جرابیں پہنی, وضو ٹوٹا اس کا مغرب کے وقت, کس وقت؟ مغرب کے وقت, 24 گھنٹے اس کے کب تک جائیں گے؟ ظہر تک نہیں, مغرب تک جائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ کہ جس وقت ہم نے جرابیں پہنی ٹائم سٹارٹ نہیں ہوگا, ٹائم سٹارٹ مسے کا ہوگا جب ہمارا وضو ٹوٹا, تب تک 24 گھنٹے ہیں, تب تک 24 گھنٹے. ہم 24 گھنٹے تک ایک مقیم آدمی اپنی جرابوں کے اوپر مسح کر سکتا ہے. پھر سردیاں ہیں, سارے ماشاءاللہ ادھر کتنے بکل مار کے بیٹھے ہوئے ہیں, مرد ہو یا عورت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان یغطی الرجل فاہو, کہ کوئی انسان منہ لپیٹ کے نماز پڑھے. ہم نے جا کے بکل مار کے نماز پڑھتے. مرد ہو یا عورت ہو, انسان کا چہرہ نماز میں پورا جو ہے یہ ننگا ہونا چاہیے, نظر آنا چاہیے. اگر ٹوپی ہے جیسے یہ ہے بیر فرض کیا, یا نرم ٹوپی عام جو ہے یہ آرام سے پیچھے بھی ہو جاتی, آگے بھی ہو جاتی, تو اسے ایسے کر کے بلا وجہ ایسے سجدہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اسے پیچھے کریں اور سجدے کے لیے اپنے پیشانی کو زمین پر لگائیں. ہاں اگر ٹوپی ایسی ہے, پگڑی ایسی ہے کہ وہ ہل نہیں سکتی, اگر ہم ہلائیں گے تو اتر جائے گی, پھر اس کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں, ورنہ اس کے اوپر سجدہ نہیں کرنا, اور نہ اس کو بالکل نیچے کر کے ادھر سے یہاں تک ٹوپی چڑھا لی, یہاں تک چادر چڑھا لی, اس انداز سے نماز نہیں پڑھنی. نماز میں اپنا چہرہ ننگا رکھنا. اور دوسرا, اس انداز سے بکل مارنی, عن اشتمال الصماء, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اپنے آپ کو باندھ کر نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے. باندھ کر نماز پڑھنا, جسے ہم پنجاب کہتے ہیں نا, ایسی بکل مار لینی کہ انسان کا ہاتھ اندر, سارا جسم اندر بند ہی جائے. اب وہ نہ وہ ہاتھ صحیح طرح باندھ سکتا ہے, نہ وہ رفع الیدین کر سکتا ہے, نہ صحیح طرح رکوع کر سکتا ہے, نہ سجدے کر سکتا ہے. اس نے اپنے آپ کو ایسے ہی فٹ کیا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. چادر لپیٹ کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, چادر کے اندر آپ کے دونوں ہاتھ ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آپ کے ہاتھ, آپ کا جسم یہ فلیکسیبل ہونا چاہیے. صحیح طرح آپ رفع الیدین کریں, صحیح طریقے سے رکوع کریں, صحیح طریقے سے سجدہ کریں, لیکن کس کے اپنے اوپر ایسی چادر لپیٹ لینا کہ بندہ بالکل ہی بند جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے نماز پڑھنے سے منع فرمایا, اس انداز سے نماز پڑھنے سے منع فرمایا. باقی رہ گئے یہ دستانے, اگر آپ دستانے پہن کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. باقی اس انداز سے کوئی کپڑا لٹکا لینا, چادر سر پر لٹکائیے تو وہ زمین تک لٹک رہی ہے, کندھے پر لٹکائیے تو وہ زمین تک لٹک رہی ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السدل, اللہ کے رسول نے اس انداز سے کپڑا لٹکا کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. اس انداز سے کپڑا لٹکا کر نماز نہیں پڑھنی. باقی بیمار شخص ہے, گرمیوں میں تو چلو ٹھیک ہے, بندہ ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا, اب سخت سردی ہے, سخت سردی ہے, جو بیمار آدمی ہے, انتہائی بزرگ آدمی ہے, وہ اپنے بستر پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے. جناب انس کئی مرتبہ انہوں نے نماز اپنے بستر پر پڑھی, کئی مرتبہ نماز انہوں نے اپنے بستر پر پڑھی. کوئی مطلب نہیں, اگر کوئی بزرگ آدمی ہے, بیمار آدمی ہے, وہ اپنے بستر پر ہی اپنی جہت سیدھی کر لے, اسی کمبل اور اسی رضائی کو لپیٹے رکھے, بیٹھے بیٹھے اپنے بستر پر نماز پڑھ لے. انسان کو یاد رکھیں, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو کا یہی مطلب نہیں کہ یہ شلوار قمیض اور یہ دستانے اور یہ جرابیں جو میں مسجد میں پہن کر آ رہا ہوں یہ پاک ہو. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, انسان کا سونے والا بستر بھی پاک ہونا چاہیے. میں ایک مرتبہ کسی مجلس میں بیٹھا تھا, ایک بندے کا یہ سوال آ گیا, اس نے کہا جی میں جب رات کو سوتا ہوں تو مجھے خواب بڑے ڈراؤنے آتے ہیں, کبھی رات کو ڈر جاتا ہوں, کبھی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے, کبھی کچھ ہوتا. ایک عالم وہاں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا اگر یہ بندہ نمازی ہے, اگر یہ بندہ پاک صاف رہنے والا ہے, اسے کہو کہ خیال رکھا کرے اس کا بستر بھی پاک صاف ہو. اگر اس کا بستر پاک صاف ہوگا اس کے یہ معاملات ختم ہو جائیں. انسان کا بستر بھی پاک صاف ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں صرف یہ کپڑے پاک صاف ہو, نہیں, مومن کا سونے والا بستر بھی پاک صاف ہونا چاہیے. اس قدر پاک صاف کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے عائشہ تو واحد میری ایسی بیوی ہے کہ میں جس کے بستر پر بھی موجود ہوں تو جبریل امین وہی لے کر آ جاتے ہیں. اس قدر انسان کے بستر پاک ہونے چاہیے, اس قدر انسان کے استعمال کا ارد گرد پاک ہونا چاہیے کہ فرشتوں کو بھی وہاں آتے ہوئے کسی قسم کی کوئی یوں کہہ لیں کہ ہیزیٹیشن نہیں فیل ہونی چاہیے. اس قدر پاکی اور اس قدر
صفائی یہ ایک مومن سے مطلوب ہے۔ ذرا تصور کریں کہ جس انسان کو اللہ اس قدر پاک صاف جس کے ظاہر کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کے باطن کے متعلق اللہ رب العالمین کتنا زیادہ اس کی پاکی جو ہے وہ مطلوب ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری مسئلے تو کافی سارے ہیں۔ آج کل ہم ہیٹر استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہود، ہنود اور مجوس کی مشابہت سے منع فرمایا۔ یہ جو آگ والے ہیٹر ہیں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ نماز کے دوران ہمارے سامنے نہ ہو۔ کیوں؟ مجوسی آگ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم بھی اگر سامنے آگ رکھ کے نماز پڑھیں گے تو سمجھے ہم نے ان کی کیا کی؟ مشابہت کی۔ سائڈ پر رکھ لیں، پیچھے رکھ لیں۔ ہاں، جن ہیٹروں کے اندر آگ نہیں ہے، گرم ہوا والے بھی تو ہیٹر ہیں، اس کی خیر ہے، لیکن ہر وہ ہیٹر جس میں آگ نظر آتی ہے یا جو ریڈ ہو جاتا ہے جل کر، کوشش کریں، کیونکہ وہ بھی آگ ہے، وہ نماز کے دوران ہمارے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اور کوئی سچویشن نہیں، اسے بند کر دیں، نماز کے بعد اسے پھر جلا لیں یا اسے سائڈ پر کر دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے شب و روز کو، ہماری سب سردیوں اور گرمیوں کو ہمارے لیے خیر اور برکت کا باعث بنائے۔ ان سردیوں کو بھی اللہ تعالیٰ خیر اور برکت کا باعث بنائے، حفاظت کا باعث بنائے۔ دھندیں پڑتی ہیں، بے شمار مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جان مال کی حفاظت فرمائے۔ جتنے لوگ سفر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ جو اللہ کے ہاں پہنچ گئے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کے ایمان کی ظاہری باطنی ہر لحاظ سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا